بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جنت میں حوریں ہوں گی جنہیں جنت سے پہلے کسی جن یا انس نے چھوا نہ ہوگا، تو کیا ان حوروں سے اولاد سے بھی بہرور ہوں گے؟ تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حور کوئی مخلوق کا نام نہیں، بلکہ عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہی آپ کی دنیا کی بیویاں ہوں گی۔ کسی نے کہا کہ ان کی تو آنکھیں بڑی ہوں گی، یہ بھی ذکر آیا ہے، تو کہا یہ دنیا کی بیویوں کی آنکھیں بھی اللہ بڑی کر دے گا۔ جنت میں حوریں ہوں گی جنہیں جنت سے پہلے کسی جن و انس نے چھوا نہیں، کیا اہل جنت ان حوروں کے نتیجے میں اولاد سے بہرور ہوں گے؟ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حور کوئی مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آہو چشم، یعنی یہ عورتوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو آپ کی بیویاں انشاءاللہ ہی ہوں گی۔ اب آپ یہ نہ کہیے گا پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں بڑی کر دیں گے۔ یعنی حور جو ہے یہ عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی مخلوق کا نام ہے، یہ عربی زبان کا ایک ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب آہو چشم۔ یعنی جس طرح اور بہت سی صفات آئی ہیں، قوائب آئی ہے، اطراب آئی ہے، ایسے ہی حور بھی آئی ہے، تو یہ ایڈجیکٹو ہے، اس کو لوگوں نے نام بنا لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان عقل پرست بن جاتا ہے تو جو چیز اس کی عقل کے خلاف آئے، عقلانی لوگ، عقل پرست لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، بھلے وہ خبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے یا وہ قرآن حکیم کی آیات سے ملے۔ جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جاوید احمد غامدی احادیث کا انکار کرنے میں بہت جری ہیں، لیکن میں اس پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ جو انسان حدیث کا انکار کرتا ہے عقل کی بنیاد پر کہ وہ چیز اس کی عقل میں نہیں آ رہی، وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر قرآن حکیم کا بھی انکار کرتا ہے اگر وہاں کی کوئی خبر بھی اس کی عقل کے خلاف ہو۔ اب یہ خبر کہ جنت میں جو اہل جنت کی بیوییں حور جو ہوگی اس کو کسی جن یا انس نے چھوا نہ ہوگا، یہ خبر ہمیں کسی حدیث سے نہیں ملی بلکہ کلام الہی سے ملی۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ وہاں شرمیلی نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ دوسرے مقام پہ مالک فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، گوری رنگت والی حوریں جنہیں خیموں میں محفوظ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ جس بات کا غامدی صاحب اپنی عقل کی بنیاد پہ رد کر رہے ہیں، مالک اس کو دوبارہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایسی حوریں ہوں گی جن کو ان کے خامندوں سے پہلے، یعنی جنتی خامندوں سے پہلے کسی جن یا انس نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس طرح انسان جنت میں جائیں گے، اسی طرح نیک مخلوق اللہ کی جنات میں سے وہ بھی جنت میں جائیں گی۔ یہ خبر ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ملی کہ جس کو غامدی صاحب ظنی کہہ کر یا احادیث کا معاملہ کہہ کر اس کا رد کر دے، بلکہ یہ خبر ہمیں کلام الہی سے ملی۔ لیکن جب انسان اس باطل منہج پر چلتا ہے کہ جو چیز اس کی عقل سے ٹکرائے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر وہ خبر بھلے حدیث کی ہو یا کلام الہی کی ہو، انسان اپنے اسی عقل پرستی کے راستے پہ روا رہتا ہے۔ آئیے مزید سنتے ہیں مالک کا فرمان۔
وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جن کو گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کی بیویوں کی آنکھیں بڑی کر دی جائیں گی، یہاں خالق و مالک جنت میں اہل ایمان کی بیوییں حوروں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بڑی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، ایسی جیسے چھپائے ہوئے موتی۔ یہ ان کے حسن کی، یہ ان کی خوبصورتی کی ایک اور مثال ہے۔ ایک اور مقام پہ مولا فرماتا ہے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وحور عین، یہ حور ہے جنت کی، کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح، یہ صلہ ہے ان اعمال کا جو تم دنیا میں کر کے آئے، دنیا میں تم ایمان لے کر آئے، دنیا میں تم اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزار کر آئے، تو یہ بدلہ ہے، یہ صلہ ہے خالق و مالک کی طرف سے، اور یہ اہل جنت کو جنت میں ملنا ہے جنتی بیویوں کی صورت میں۔ یہ تو کلام الہی تھا، آئیے اہل ایمان کے لیے چند احادیث بھی ہم بیان کر دیں، اور یہ احادیث ہم ان کے لیے جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، جن کا اہل سنت کے منہج پہ چلتے ہوئے یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات ملے یا کلام الہی سے کوئی بات ملے، ہمارے لیے دونوں حجت ہیں۔ جس طرح کلام الہی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خبر ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی بیوییں حوریں جنت میں ترانے گائیں گی۔ ان کے ترانے کیا ہوں گے، ان کے اشعار کیا ہوں گے؟ وہ کہیں گی کیا؟ نحن الحور الحسان خبئنا لازواج کرام، ہم وہ خوبصورت نیک صورت بیوییں ہیں جو اپنے محبوب شوہروں کے لیے ہمیں محفوظ کیا گیا ہے۔ ہمارے نیک شوہر جو دنیا کے اہل ایمان ہیں، اللہ نے ہمیں ان کے لیے بنایا ہے اور ان کے لیے خاص کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ ابن ماجہ میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ جب دنیا کی بیوی کسی مومن کو دنیا میں تنگ کرتی ہے، کسی مسلمان کو، کسی اہل ایمان کو اس کی دنیا کی بیوی دنیا میں تکلیف دیتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العین، جب دنیا کی کوئی بیوی اپنے مومن خامند کو، مسلمان خامند کو تنگ کرتی ہے، تو اس مسلمان کی جو بیوی اللہ نے جنت میں حور میں سے جو اس کی بیوی رکھی ہے، وہ آواز لگاتی ہے لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو اس کو تکلیف نہ دے، فإنما هو عندك دخیل، وہ تیرے پاس تو چند دن کا مہمان ہے، اصل میں تو اس نے قریب لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ تو اس حدیث سے مزید مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ دنیا کی بیوییں اور ہیں، اور جو اللہ نے جنت میں حوریں پیدا کی ہیں اہل ایمان کے لیے وہ اور ہیں۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3361 سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں اللہ کی جنت میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ایک جاریۃ شابۃ، ایک دوشیزہ نے میرا استقبال کیا، فقلت لمن انت، میں نے اسے سوال کیا تو کس کے لیے ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا قالت لزید بن حارثہ، میں زید بن حارثہ کی بیوی ہوں۔ تو یہ اہل ایمان کی بیوییں ہیں جو اللہ نے جنت میں ان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ دنیا کی بیوییں ہیں اور یہ دنیا کی بیویوں کو ہی وہاں پر دوبارہ دے دیا جائے گا، دنیا کی مومن بیوی بھی اہل ایمان کے ساتھ جنت میں رہے گی، لیکن اللہ اس کو جنت کی حوروں سے، جنت کی عورتوں سے بھی ان کا نکاح کرے گا۔ جو منکر حدیث ہیں اسے ہم قرآنی آیات سنا کر واضح کرتے ہیں، یہ احادیث تو اہل الحدیث کے لیے ہے، یہ احادیث اہل السنہ والجماعہ کے لیے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ جس طرح قرآن پر ایمان لانا واجب ہے اسی طرح حدیث رسول پر ایمان لانا واجب ہے، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث رسول بھی حجت ہے۔ لیکن ہم نے خاص منکرین حدیث گروہ کے لیے قرآن حکیم کی آیات پڑھی۔ اور مزید سنیے مالک کیا فرماتا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم مزے سے کھاتے پیتے رہو، اہل جنت سے خطاب ہو رہا ہے، تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، یہ کلام الہی ہے، غامدی صاحب یہ کوئی مسند احمد کی روایت نہیں،
یہ احادیث نہیں جس کو آپ انکار کرتے ہیں بڑی جرت سے اور عقل کی بنیاد پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہوئے آپ نے ایک پورا معاشرہ ترتیب دیا ہے، انکار حدیث پر ایک پوری جماعت کھڑی کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بلکہ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان جنتیوں کی شادی کریں گے کس سے؟ ان اہل ایمان کی شادی ہوگی جنت میں کس سے؟ حور عین سے۔ اللہ اس مخلوق سے ان کی شادی کرے گا۔ اگر یہ دنیا کی بیویاں ہی ہوتی تو پھر ان سے دوبارہ نکاح کرنے کا کیا مقصد؟ مومنہ بیوی جنت میں مومن خامن کے ساتھ ہوگی، وہاں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ یہاں خاص اللہ اہل ایمان کو انعام دیتے ہوئے فرما رہا ہے، وہ مزے سے کھائیں گے پیئیں گے، وہ تختوں پہ تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ جنت کے مناظر ہیں، اور ساتھ ان کے لیے جنت کی حوریں، جنت میں سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی جن کا خالق و مالک ان کے ساتھ نکاح کرے گا۔ آج جاوید صاحب کا یہ غامدی صاحب کا بیان سن کے اہل ایمان کے دل مزید پختہ ہو گئے کہ غامدی صاحب نے جو سفر انکار حدیث سے شروع کیا تھا وہ چلتا ہوا انکار قرآن تک پہنچ چکا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے غامدی صاحب اپنے استاد کے راستے پہ چلتے ہوئے عقل پرست ہیں، جو چیز ان کی عقل میں آ جائے وہ حدیث سے ثابت ہو یا قرآن حکیم سے ثابت ہو اس کو تو مان لیں گے، اور جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی اس کی خبر بھلے خالق و مالک نے اپنے کلام کے ذریعے دی ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں وحی کے ذریعے دی ہو، چونکہ ان کی بات وہ عقل میں نہیں آتی تو یہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اور مومن یہ کہتا ہے کہ ہماری عقل میں بھی اگر بات نہ آئے، فرمان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو قصور ہماری عقل کا ہوگا، حدیث رسول کا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دین کو سمجھا جاتا صرف عقل ہی کی بنیاد پہ تو مٹی پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے، مسح پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے۔ ہم پابند ہیں اس شریعت پہ ایمان لانے کے جیسے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ رکھے، عقل پرستی کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور سلف صالحین کے منہج پہ قائم و دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔